اس کے بعد دوسرا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ یہاں اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں جب آیا شروع میں، اور ہمارا ادارہ جو ہے 1979 میں قائم ہوا، تو یہ سمجھیے کہ 80 یا 81 کی بات ہوگی۔ تو ایک دن ہم کچھ دوست مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور موضوع ہمارا یہ تھا کہ پاکستان میں غالباً ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے، اور آج کل بھی ویسے انرجی اور آئل یہ پورا عالمی سیاست کا ایک موضوع ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے اور پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ارلی 1970s سے اس موضوع نے گلوبل پالیٹکس میں اہمیت اختیار کی ہے۔ تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تو ایسا سچ نہیں ہوتی تھی، لیکن انرجی کا ایک کرائسس ہے، یہ سب کو معلوم تھا۔ تو جو ہم مغرب کی نماز کے بعد کھڑے تھے، آپس میں بحث ہم کچھ کر رہے تھے، اور جس طرح آپ میری ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کتنی ہوگی، تو غیر ضروری بحث بڑا آسان ہوتا ہے اس دور میں کر لینا۔ تو ایک ہمارے دوست تھے جن کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور میرا شروع سے بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یار، کرکٹ کے بڑے فائدے ہیں۔ اب یہ صبح سے شام تک جو ہزاروں لوگوں نے وہاں گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں اور وہ گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے راولپنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں، تو آپ دیکھیے کتنا پیٹرول سیو ہوگا اس دن۔ یہ ایک بڑی کہہ لیجیے بیکار سی دلیل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے، ہم نے دلیل دے دی۔ صبح کو میں اخبار پڑھ رہا تھا، اور اس زمانے کا اگر آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں ضرور دیکھیے کہ میڈیا کا ارتقاء کیسے ہوا ہے، پروگریس اس نے کیسے کیا ہے۔ اس زمانے میں اسلام آباد میں صرف ایک اخبار نکلتا تھا، دی مسلم کے نام سے، انگریزی کا اخبار تھا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی جو، اور ہم جیسا آدمی جو ریسرچ کی آرگنائزیشن میں وہ اسے پڑھتا تھا۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا، اخبار پڑھتے پڑھتے اچانک میری ایک نگاہ ایک خبر پہ پڑی، کرکٹ سیوز انرجی۔ وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی، میں نے پڑھنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ تو کہ مسٹر خالد رحمان ہیں، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں ان کی ریسرچ ہے کہ جب کرکٹ ہوتی ہے تو اس سے انرجی سیو ہوتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ یہ تو میں سمجھ گیا کیا ہوا ہوگا، اس لیے کہ ہم جو رات کو کھڑے مغرب کے بعد باتیں کر رہے تھے اس میں ہمارے ایک صحافی دوست بھی تھے، اور انہوں نے یہ خبر بنا دی۔ اچھا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ مسلم اخبار تو سارا اسلام آباد پڑھتا ہے، ابھی مجھے کوئی پوچھے گا، دریافت کرے گا بھئی یہ رپورٹ، کہ اتنی دیر میں ہمارے دفتر والوں نے بتایا، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ 1980 ارلی 1980s لے آئیے، کوئی موبائل فون نہیں ہے، صرف لینڈ لائن ہے۔ تو میرے دفتر سے والوں نے بتایا کہ BBC کے نمائندے کا ٹیلی فون آیا ہے، اور آپ میں سے کچھ پرانے لوگوں سے پوچھئے گا تو بتائیں گے مارک ٹیلی ایک بڑا ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت بڑا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، وہ ہندوستان میں بھی پوسٹ رہا ہے، ہندی بھی بولتا ہے، اردو بھی بولتا ہے۔ تو اس کا فون آ رہا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ظاہر ہے BBC کو یہ خبر نشر کرنے سے دلچسپی ہے کہ ایک ریسرچ کے آرگنائزیشن ہے، اس کے ایک ریسرچر نے کرکٹ سیوز انرجی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کرکٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے اس کی رپورٹ اسے چاہیے ہوگی۔ تو میں نے اپنے دفتر والوں کو کہا کہ بھئی ذرا انتظار کریں آپ، میں بعد میں اس سے کہیں بعد میں کال کریں۔ ادھر سے میں نے اپنے دوست کو تلاش کرنا شروع کیا کہ جن کی یہ شرارت ہو سکتی تھی۔ وہ APP میں تھے، APP آپ کو معلوم ہے؟ رائٹ، تو وہ APP میں تھے۔ اچھا، اب وہی بات ہے کہ موبائل تو تھے نہیں، یہ تو جب لینڈ لائن پہ آپ کا رابطہ ہوگا تبھی بات ہوگی، اور صحافی تو بائی نیچر یہ راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں۔ اگرچہ اب تو صحافی کا دائرہ 24 گھنٹے سروس پرووائڈ کرنے کا ہے، اس زمانے میں تو اخبار چھپنے کے وقت بہت مصروف ہیں، جب اخبار چھپ گیا تو اب آرام کا وقت۔ تو اب میں ان کو فون ملا رہا ہوں، وہ مل نہیں رہے، فون ملا رہا ہوں، وہ مل نہیں رہے۔ بالآخر کوئی جیسے 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب ان سے رابطہ ہوا، تو کہنے لگے کیا بات ہے، آپ بار بار فون کر رہے ہیں، خیریت ہے؟ میں نے کہا بھئی خیریت ہی تو نہیں ہے، یہ آپ نے خبر کیا چھاپی ہے؟ یہ تو میرے لیے بڑی تشویش اور پریشانی کا باعث ہے، میں کیا جواب دوں گا لوگوں کو؟ کمال ہے، میں تو سمجھا تھا آپ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں، لوگ تو ہم سے اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا بھئی ظاہر ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے ڈال دیا ہے اس طرح، ہماری تو گپ شپ ہو رہی تھی۔ کہ اچھا اتنے پریشان ہیں آپ تو چلیے آپ کل کا اخبار دیکھ لیجئے گا۔
میں نے کہا وہ تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے یہ بتائیں میں یہ BBC کے مارک ٹیلی کو کیا جواب دوں؟ وہ تو ہر 15 منٹ کے بعد فون کر رہا ہے، ظاہر ایکسکلوسو خبر ہے، کہیں پریشان نہ ہو، آپ اس کو کہیں کہ مجھ سے بات کر لیں، ختم ہو گئی بات۔ اب ہم اگلے دن اخبار کا انتظار کرنے لگے، تو اگلے دن اخبار میں تلاش کیا تو ایک جگہ چھوٹی سی چند لائنوں کی ایک کریکشن نظر آئی کہ وہ جو کل ہم نے رپورٹ چھاپی تھی کرکٹ سیوز انرجی مسٹر خالد رحمان، تو وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں نہیں، وہ انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹس اسٹڈیز میں کام کرتے ہیں۔ اب آپ آج بھی اسلام آباد میں تلاش کیجئے، 40 سال گزرنے کے باوجود کوئی انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹس اسٹڈیز نہیں ہے۔ تو یہ فرسٹ ہینڈ انٹریکشن جو ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ، یہ میرا اس وقت دوسرا ہوا۔ پھر ایک تیسرا انٹریکشن بھی بڑا دلچسپ ہے، اور وہ ہے غالباً 1988 کا۔ تو اس وقت کا ایک لیڈر تو اب بھی زندہ ہے، نواز شریف صاحب، اس زمانے میں IJI کی جانب سے الیکشن انہوں نے لڑا تھا، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان کی پارٹی نمبر 2 تھی اس وقت N نہیں ہوتی تھی، بس مسلم لیگ تھی، اور اسی الیکشن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی نے نمبر 1 تھی، لیکن ایبسولوٹ میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی۔ ایبسولوٹ میجورٹی کا مطلب یہ کہ 51% ہو تو وہ حکومت بنا سکتی ہیں، لیکن اگر ان کی 51% نہیں ہے تو حکومت وہ بھی نہیں بنا سکتی۔ اس لیے اب دونوں اپنی اپنی جگہ کلیم کر رہے تھے کہ ہماری اکثریت ہے اور ہم جو ہے حکومت قائم کر کے دکھائیں گے، ہمارا پہلا حق ہے۔ اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ انوائٹ کرتا ہے کہ آپ اگر اپنی اکثریت ثابت کر دیں تو آپ کو ہم وزیر اعظم بن جائیں گے آپ۔ تو اس زمانے میں پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان صاحب۔ تو یعنی انہوں نے ایک ہی دن دونوں کو بلایا، آگے پیچھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اور نواز شریف کو بھی، اور جانے سے پہلے انہوں نے یہ بیانات دیے دونوں نے کہ ہم ثابت کریں گے ہماری اکثریت ہے، ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ اور اسلام آباد میں ملکی غیر ملکی ساری دنیا کے صحافی جیسے جمع جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ میں اتفاق سے ان دنوں اسلام آباد میں ہی تھا، اور یہ سمجھیے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس پولیٹیکل عمل میں بھی شریک تھا جو پوری الیکشن کیمپین ہوئی تھی۔ اور اسلام آباد میں جو اسلامی جمہوری اتحاد IJI، آپ نے نام سنا اگر ہو، ویسے میڈیا کے لوگوں کو تو بہت کچھ ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، تو اس کا جو آفس تھا وہاں میرے پاس ایک رول تھا، اور ہمارے دفتر کے جو چیئرمین پروفیسر خورشید احمد پاکستان کے بڑے نامور اسکالرز میں سے ہیں، اور سینٹ کے ممبر رہے ہیں کوئی تقریباً 21 سال وہ، تو وہ بھی اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کے ایک لیڈر تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہ اس دفتر میں تھا، تو سارا اسلام آباد میں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ متوجہ تھا، اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ نواز شریف صاحب کی غلام اسحاق خان سے ملاقات میں کیا ہوا۔ ظاہر ہے بے نظیر والے دفتر میں بھی لوگ جمع تھے، وہاں بھی اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اب پروسیس یہ تھا کہ ملاقات ہوگی، پھر وہ باہر آئیں گے، پھر کوئی پریس کانفرنس ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اس دوران ہوتے ہوتے رات کے کوئی 9:45 بج گئے، نہ بے نظیر واپس آئیں ابھی، نہ نواز شریف واپس آئے۔ تو یہاں روزنامہ جنگ کے ایک بڑے سینئر، وہ اس زمانے میں بھی سینئر تھے، اب بھی روزنامہ جنگ کے سینئر رپورٹر ہیں، نام لینا مناسب نہیں، تو وہ وہاں موجود تھے اس دفتر میں۔ تو انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ بھئی کوئی اطلاع ہے؟ میں نے کہا بھئی اتنی اطلاع ہے کہ پروفیسر خورشید احمد، اور اس زمانے میں حسین حقانی بھی میاں نواز شریف کے ساتھ تھے، تو پروفیسر خورشید احمد اور حسین حقانی ان کے ساتھ ہیں، اور بس باقی تو ابھی ملاقات کا مجھے زیادہ اندازہ نہیں۔ تو اس نے اپنے دفتر ٹیلی فون کیا، اور اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی جو ہے اس نے بہت فاسٹ کر دیا ہے کمیونیکیشن کو۔ تو اس زمانے میں تو یہ تھا کہ خبر ایک رپورٹر لکھے گا، کاتب اس کو کتابت کرے گا، اس کے بعد وہ پیسٹ ہوگی، وہ ایک پورا پروسیس ہے۔ تو اس نے اپنے دفتر میں میرے سے یعنی ٹیلی فون لینڈ لائن والا اس نے مانگا اور ملایا، اور پوچھا کہ بھئی وہ تمہاری کاپی میں کتنی دیر ہے؟ کاپی کا مطلب آخری کاپی جو چھپنے جائے گی،
چونکہ یہاں سے ایڈیشن نکلتا تھا کشمیر کا، یہیں سے ایڈیشن نکلتا تھا کہیں پشاور کا، ایڈیشن نکل کے پھر رات ہی رات میں ٹرانسپورٹ ہوگا. تو اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس نے کہا 9:45 بجے وہ فون کر رہا ہے، تو جواب اسے یہ ملا کہ 15 منٹ، 10 منٹ کے 15 منٹ میں ہمیں کاپی فائنل کرنی ہے، اس کے بعد تو چھپ جائے گا اخبار. تو اس نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر اس نے کہا اچھا لکھو. پھر اس نے اسٹوری لکھوانی شروع کی. اسٹوری یہ لکھوانی شروع کی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اکثریت حاصل ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے، اور غلام اسحاق خان صاحب نے یہ کہا کہ میں دستور کے مطابق ابھی کچھ بھی نہیں پتہ اسے کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن اس نے پوری ایک رپورٹ لکھوا دی کہ غلام اسحاق خان نے کہا ہے کہ میں دستور کی پابندی کروں گا اور وغیرہ وغیرہ، جس کو اکثریت جس نے ثابت کر دی اسی کو وزارت عظمیٰ ملے گی. اس دوران اس نے یہ کہا کہ ملاقات میں پروفیسر خورشید احمد بھی شریک ہیں. تو میں باقی تو سب سمجھ رہا تھا، میں نے کہا کہ بھئی پروفیسر خورشید ملاقات میں نہیں ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں کہیں، ملاقات 1 on 1 ہو رہی ہے. تو اس نے کہا اچھا 1 منٹ رکو. تاہم ایوان صدر کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ پروفیسر خورشید ملاقات میں شریک ہیں. میں نے یہ 3 انٹریکشنز آپ کے ساتھ اس لیے بیان کیے کہ جس میدان میں آپ ہیں اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کے پاس کچھ تھاٹس ہیں، جن تھاٹس کو آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں پہنچیں. آپ نے کہا کہ آپ معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور چینج کرنے کے لیے کچھ تھاٹس ہیں. حقیقت یہ اگر 1980s میں یہ ہوتا تھا تو 2020 میں تو آپ اس چیز کو 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ آج یہ. اور آپ نے ہائبرڈ وار کا ذکر کیا، تو ہائبرڈ وار اور کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نیوز ایکچول رپورٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ بنانا ہے، اس مائنڈ کو بنانے کے لیے فیکٹس کو کریٹ کرنا ہے، اور کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی بات کو سپورٹ کریں. تو میڈیا کی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میڈیا اس لیے ہے، لیکن فار آل پریکٹسز دنیا بھر میں پریکٹس تو یہی ہو گئی ہے کہ آپ کا ایک ایجنڈا ہے، آپ اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس ایجنڈے کو آگے بڑھا کے تو آپ اسے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ آپ تو دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر تو آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں نا. دنیا کو چینج کرنے کے لیے دنیا کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اور جینونلی چینج کرنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا نا. اگر فیک نیوز کے ساتھ کرنا ہے، فیک نیوز سے دنیا چینج نہیں ہوگی، تھوڑی سے وقت کے لیے ہو جائے گی، اس سے آگے نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ یعنی اینگل سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس میدان میں آئے ہیں تو آپ ایک ایسے میدان میں آ گئے ہیں کہ جہاں آپ کو بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ نے شاید نام سنا ہو رحیم اللہ یوسفزئی، جانتے ہیں آپ؟ BBC کے ہیں، آج کل تو عرب نیوز میں بھی لکھتے ہیں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہماری ایک کونسل کے ممبر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی. ایک مرتبہ وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑے طویل عرصے تک ریسرچ آرگنائزیشن میں کام کیا، ہم لکھتے تھے کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ملتا تھا. پھر اس کے بعد میں میڈیا میں آ گیا. اب میں آج اخبار میں کچھ لکھتا ہوں تو اگلے دن بہت سارے لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ کا بڑا زبردست لکھا ہوا ہے آپ نے. اب آپ اخبار سے ٹیلی ویژن کی دنیا میں آ جائیں اور آپ میڈیا جو آج کا سوشل میڈیا پہ آ جائیں تو لوگوں تک آپ کی ایکسیس ہے، لوگوں تک آپ کی ریچ ہے، اور آپ جیسے جیسے اپنی کریڈیبلٹی قائم کرتے چلے جائیں ویسے ویسے آپ کے پاس یہ پاور آ جاتی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ کو آپ انفلوئنس کر سکیں. لیکن یہ کریڈیبلٹی جو ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ یعنی ظاہر ریسرچ بیسڈ ہوں. اگر آپ ریسرچ بیسڈ نہیں ہیں تو تھوڑے دن میں آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، چاہے آپ کی دی ہوئی خبر اخبار کی دنیا میں ہیڈ لائن بن جائے اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں بریکنگ نیوز بن جائے، اور سوشل میڈیا میں چاہے اس پہ کتنے ہی لائکس کیوں نہ آ جائیں، تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے کریڈیبل ہیں. چونکہ دنیا میں کتنا بھی جھوٹ بولا جائے لیکن سچائی کہیں نہ کہیں سے اپنی جگہ بنا لیتی ہے. تو یہ کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریسرچ میڈیا میں آپ آ رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا کے ساتھ ساتھ ریسرچ کا پیشن بھی آپ کا ہو. جیسا کہ آپ نے کہا آپ ہائبرڈ وار کہتی ہیں، اس کا ایک پولیٹیکل ڈائمنشن ہے، اس کی ایک اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے اس کی ایک سوشل اور سویلائزیشنل ڈائمنشن ہے. اور
جو لوگ اس میدان میں آ رہے ہیں اگر وہ اس طرح اپنے آپ کو تیار نہ کریں، اور اب آپ نے ریسرچ کا ٹاپک سوچنا ہے، ریسرچ کے ٹاپک کے ذریعے آپ نے جو ریسرچ کرنی ہے اس کے نتیجے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے محض جاب کے لیے ظاہر ہے آپ کچھ بھی ریسرچ نہ بھی کریں تو جاب تو مل جاتی ہے، اور بڑی اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا سینسیشنل سی نیوز بناتے رہیں تو آپ کا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر جینونلی کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس پوری لارجر پکچر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی جوں آگے بڑھ رہی ہے تو دنیا کے پاس یہ پاور آ رہی ہے کہ آپ ہزاروں میل دور رہ کے بھی لوگوں کے مائنڈ کو انفلوئنس کر سکیں، اور اس مائنڈ کو جب آپ نے انفلوئنس کرنا ہے تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مائنڈ کو ایسے انفلوئنس کریں کہ دنیا میں جو گڈ اور بیڈ کا ریلیشن شپ ہے یا ریشو ہے اس میں سے گڈ بڑھ جائے بیڈ کم ہو جائے۔ دیکھیے 100% گڈ کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ میں نے دنیا اس طرح ڈیزائن نہیں کی ہے، شیطان کو بھیجا ہے، اس کو اجازت دی ہے کہ تم جس طرح بھی کر سکتے ہو کر لو، اس لیے گڈ اور بیڈ کا ایک ریشو تو رہے گا۔ جو یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ٹیسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے تھے۔ تو گڈ اور بیڈ کے ریشو میں اگر آپ گڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، گڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اس میدان میں آئے ہیں، اگر آپ گڈ کو پروموٹ کرنا چاہیں تو آپ کو، اور خاص طور پہ جب آپ ریسرچ پروپوزل کی طرف آ رہے ہیں تو یہ لارجر کانٹیکسٹ اور اس میں اپنے لیے کوئی ایریا تلاش کرنا ہے۔ اچھا، اب گڈ اور بیڈ کے اندر بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے بات کو سمجھنے کے لیے آج کل یعنی ظاہر ہے ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی پروپوزل اور اس سے بھی پہلے جو ٹاپک بنائیں گے اس ٹاپک کو آپ نے یعنی اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن، لٹریچر یہ پڑھنا پڑتا ہے آدمی کو، کیونکہ ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ نالج ہے، جو سبجیکٹ آپ کا ہے آپ نے اس پہ ایگزسٹنگ نالج ریزنیبل لیول پہ حاصل کر لی ہو، اور اب آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کچھ اضافہ کر رہے ہوں یا آپ اس کو کچھ بہتر شکل میں پیش کر رہے ہوں۔ تو جب آپ یونیورسٹی میں یہ پروپوزل بنانے سے لے کے ریسرچ کریں گے وہ تو اتنا ہی کام ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک اسکل آپ کے پاس آ جائے گی کہ کیسے انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، کیسے ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے کیسے چیزوں کو ڈرا کرتے ہیں، کنکلوژنس کیسے ڈرا کرتے ہیں، پھر رائٹنگ کا آپ کو طریقہ آ جائے گا۔ یہ اسکلز اگر آپ کے پاس واقعی پیشن ہے، اگر آپ فیوچر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسکلز آپ سیکھیں گے بہت ہی جینون طریقے پہ۔ اگر آپ ایک صرف ڈگری اور اس کے نتیجے میں ایک اچھی ملازمت یا اچھے کاروبار کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ یہ سیکھ لیں گے کہ آپ کو ظاہر ہے کلاس 4 مہینے لگائیں گے، آپ آ جائیں گی چیزیں، اگلے 4 مہینے میں آپ لکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ صحیح بات یہ کنٹریبیوشن کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ اینگل ذہن میں رکھیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میڈیا کو جنم کس چیز نے دیا ہے؟ جنم دو ایسے یعنی آسپیکٹ ہیں ہیومن نیچر کے جس نے میڈیا کو جنم دیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کوئی نئی انفارمیشن، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے یعنی علم میں کوئی غیر معمولی بات آ جائے تو یو وانٹ ٹو نو۔ ابھی ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں، فرض کیجئے باہر 2 لوگوں کے جھگڑنے کی آواز آئے تو یہاں کتنا ہی کوئی دلچسپ بات ہو رہی ہو آپ سب کا ذہن ادھر چلا جائے گا، اینڈ یو وڈ لائک ٹو نو کہ واٹ ہیپنڈ۔ اچھا، وہاں سے جو صاحب داخل ہوں تو داخل ہونے والے صاحب جو ہیں وہ آپ کو ایک سٹوری دیں کہ دراصل وہ ایک بیگر آ گیا تھا، اس کو گارڈ نے منع کیا تو اس نے جو بھی کچھ وہ دیں سٹوری، تو آپ سب اس کے مطابق اس پہ یقین نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن آپ کا ایک مائنڈ بن جائے گا اس چھوٹی سی خبر کو سن کے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی اس سے مختلف سٹوری بتاتا ہے، تو اب آپ کو اپنی پہلے والے جو پرسیپشن آپ کا بن گیا ہے اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوگا، انلیس کوئی بہت ہی غیر معمولی طور پہ ایسے فیکٹس آپ کے سامنے نہ آئیں جس سے آپ کو پتہ چلے۔ لیکن اس میں جو پہلا آدمی آیا تھا اس پہلے آدمی نے آپ کا ایک ذہن تو بنا دیا، اور دوسرے آدمی کو تو پتہ نہیں سارے لوگ ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے جو اس فیکٹس کو، جو پہلی بات کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔
اگر آپ میڈیا کی پوری یعنی ہسٹری پہ شروع کریں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، تو یہ سارا کا سارا انسان کی ان دو کیفیتوں کی وجہ سے شروع ہوا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو انسان کے اندر سے نکال دیں تو اسے اتنے بڑے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ٹیکنالوجی نے جس طرح سے سفر کیا ہے، وہ سفر اس طرح ہی کیا ہے کہ جس کو معلوم ہے اور وہ کچھ بتانا چاہتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ کتنا ایفیکٹیولی بتاتا ہے۔ تو یہ ایفیکٹیونیس جو ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ پہلے یہ کسی زبان سے ہی ہوتا ہوگا، پھر یہ لکھا ہوا لفظ ہونے لگا، پھر اس میں تصویر شامل ہو گئی، پھر تصویر بلیک اینڈ وائٹ سے رنگین ہو گئی، پھر اس میں ویڈیو آ گئی۔ ویڈیو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی تھی، پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ایفیکٹیونیس کہ جو میسج آپ کے پاس ہے آپ اسے کتنا ایفیکٹیولی پیش کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ارتقاء ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب کوئک، ہو از کوئکر، کون پہلے نمبر پہ دیتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آج تو یہ ہمارے لیے عجیب بات نہیں ہے، لیکن یہ ارلی 90s میں جو امریکہ عراق وار ہوئی تھی، یہ CNN اس وقت انٹروڈیوس ہوا تھا۔ CNN فاؤنڈر ہے، یہ ہر گھنٹے نیوز، ہر ایک گھنٹے کے بعد نیوز آئے گی، اور اب تو ہر ایک گھنٹے نہیں بلکہ ہر لمحے ایک بریکنگ نیوز کی تلاش ہے۔ تو کون پہلے بیان کرتا ہے؟ اس چیز نے بگاڑ دیا ہے اس سارے عمل کو کہ آپ پوری ریسرچ کریں، آپ فیکٹس کو جمع کریں۔ تو پھر کون کامیاب ہو جاتا ہے؟ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس یعنی جو سچ بھی بھولنا چاہے اور جلدی بھی کرنا چاہے۔ تو کون کامیاب ہوگا؟ آپ سچ بھی بولنا چاہتے ہیں، فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتے، تو کون کامیاب ہوگا؟ کوئک ریسرچ۔ کوئی اور؟ آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہماری گفتگو میں میسج پہلے سے موجود ہے، اگر آپ پہلے سے اکوپڈ ہیں، پہلے سے اکوپ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، کوئی بھی نیا واقعہ ہوتا ہے تو نیا واقعے کے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کانٹیکسٹ کے ساتھ بہت سارے فیکٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جس کی ریسرچ اس معاملے میں اچھی ہے، فرض کیجئے اگر ہم یہ امریکہ اور عراق کی مثال لے لیں، تو جس کی ریسرچ امریکہ کے بارے میں، عراق کے بارے میں، جو تنازع ہے، جو کانفلکٹ ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے مختلف ڈائنامکس کیا ہیں، جس کے پاس یہ تیار، یہ جو اخبار کی دنیا سے ذرا ہم زیادہ بات کرتے ہیں چونکہ ہمارا اخبار کی دنیا سے پہلا انٹریکشن ہوا ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹیز، اور خاص طور پہ جن کی اب ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے، جن کے بارے میں کسی بھی وقت خبر آ سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، یہ ان کا پورا ایڈیشن تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جس وقت یہ ہوگا واقعہ تو اس وقت ہم نکالیں گے، اور اس میں صرف 2-4 جگہ پہ۔ تو جس نے پہلے سے اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے وہ کوئک بھی ہوگا، فیکچول بھی ہوگا اس کے نتیجے میں۔ اس اعتبار سے یہ جو میڈیا اور ریسرچ کا تعلق ہے نا، بہت ہی جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ نے پروپوزل کا، جیسے میں نے کہا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹاپک کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، میڈیا دنیا کے زندگی کے ان میدانوں میں سے ہے کہ جس میں ساری دنیا موجود ہے، اس سے کچھ باہر ہے ہی نہیں۔ 2-3 سبجیکٹس ایسے ہیں، مثلا آپ لاء پڑھ رہے ہوں تو لاء میں بھی یہی ہے کہ دنیا کا ہر موضوع جو ہے اس کے اوپر ایک قانون ہوتا ہے، اور آپ کو اس اعتبار سے آپ زندگی کے ہر دائرے سے متعلق ہیں۔ تو میڈیا بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں زندگی کے تمام دائروں سے متعلق چیزیں ہیں۔ جیسے ریحان صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ آپ پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی نہ کوئی ایسی اس کی ڈائمنشن ہو کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہو۔ تو یہاں میرا خیال ہے اگر میں اس کو اب ذرا سا کلوز کرنے کی کوشش کروں تو آپ کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے اس اعتبار سے کہ بہت وسیع میدان ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی موضوع منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ اپنے لائف کو کوئی پرپس دیجئے۔ ایک پرپس تو یہی ہے کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کنٹریبیوشن کے 1000 میدان ہیں، ان 1000 میدانوں میں سے اپنے لیے کسی میدان کا انتخاب کر لیجئے۔ ایک میدان میں آپ جائیں تو اس میدان کے اندر بہت سارے یعنی پہلو ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کریں، آپ نیرو ڈاؤن۔ ریسرچ
کسی بہت زیادہ چیزوں پہ کام کرنے کا نام نہیں ہے، ریسرچ نام ہے کسی چھوٹی سی چیز پہ بہت زیادہ کام کرنے کا۔ تو آپ اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کریں، اور نیرو ڈاؤن کر کے اتنا کلوز کر لیں، اتنا چھوٹا کوئی ایسی چیز لے آئیں کہ جو آپ کے یعنی یونیورسٹی کے اپنے پیرامیٹرز میں بھی فکس ہو رہی ہو، لیکن آپ کو بہت پھیلنے کی بجائے کسی چیز پہ کنسنٹریٹ کر کے کام کرنا۔ اور یہاں سے پھر یہ سوال دوبارہ اپنے ذہن میں لائیے کہ آپ اصل میں تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے پاکستان کو بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ آپ چاہیں تو میڈیا مثال کے طور پہ زمبابوے، آپ اس کو بھی کچھ بنا لیں اور کوئی اس کی لاجک بنا لیں کہ چونکہ زمبابوے اور پاکستان افریقہ میں زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا، آپ چاہیں تو اس کو بنا لیں، لیکن یہ کوئی ارجنٹ موضوع نہیں ہوگا، یہ کوئی فوری بے شمار اس میں سے آپ کو کوئی ترجیح بنانی۔ تو کوئی ایسی چیز جو آج کے پاکستان کو آگے بڑھا سکے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا بہت بڑی فہرست ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سب ایک ایک مسئلہ آج کے پاکستان کا لکھیں تو میرا خیال ہے آپ کو مشکل یہ ہو جائے گی کہ کون سا لکھیں اتنے سارے مسئلوں میں سے، ایک ہی کی بات کرنی جا رہی ہے تو 50 مسئلے آ جائیں گے، نہیں۔ تو سوچئے، اور میں صرف کوئی زیادہ بات نہیں، آپ کے آگے ظاہر ہے 2 اور اسپیکرز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چاہے آپ اسے ہائیبریڈ وار کے کانٹیکسٹ میں لیں، چاہے پاکستان کی جو ایک طرح سے سوشل پرابلمز ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں لیں، میرے خیال سے وہ پولیٹکس سے بھی تعلق اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو میسیج آف ہوپ کی ضرورت ہے، میسیج آف ہوپ۔ اور جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا جس چیز کا نام ہے وہ میسیج آف ہوپ نہیں دے رہا، وہ یعنی میسیج آف ڈسپیئر، ڈپریشن وہ دیتا ہے۔ غلط یا صحیح ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم نے یہ پہلے بات کر لی کہ جھوٹ ہم نے نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے اور ریسرچ کر کے بولنا ہے، فیکٹس کی بنیاد پہ بولنا ہے۔ تو کیا پاکستان میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ ان کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہے؟ لیکن ظاہر یہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ خود ایک پورا موضوع ہے کیوں نہیں ہو رہا، لیکن وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک میرے نزدیک آج کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھائیں کہ جب آپ اس پروسیس میں آتے ہیں کہ آپ نے ایک پروپوزل بنانی ہے اور اس پروپوزل کے اوپر پھر ریسرچ کرنی ہے، تو وہ پروپوزل یہی ہو کہ آپ کیسے میڈیا کے ذریعے سے میسیج آف ہوپ کو بڑھا سکتے ہیں، کیسے آپ جو یہ ڈپریشن کا ماحول ہے اس کو میڈیا کے ذریعے سے کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اس میں سے پھر آپ پرنٹ کو لے لیں، اس میں سے آپ کسی یعنی ایک ہفتے کے پروگراموں کا کوئی تجزیہ کر کے بتائیں کہ دیکھیں اس طرح سے یہ چیز غلط پھیل رہی ہے۔ آپ اس میں کوئی ایسی ریسرچ کر لیں کہ جو ایک نیگیٹو چیز تھی وہ کیسے میڈیا کو اس نے اس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے ہائی لائٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک چین ریئیکشن شروع ہو گیا۔ کیسے کوئی چھوٹی سی چیز جو ڈپریشن پیدا کرنے والی ہوتی ہے وہ 6 دن تک، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون، یہ سارے جو اس کی ڈائنامکس ہیں۔ لیکن آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ڈپریشن اور ڈسپیئر اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس کو کم کرنے والی کہ آپ کچھ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ ہے کرنے کا کام، اور یا آپ اس کو کوئی ایڈ کرنے والے ہوں کہ پاکستان کا جو پازیٹیو ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ میں بہت ہی مختصراً آپ کے سامنے وہ ریسرچ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کرتی ہے ہر سال، اور یہ 2011-12 سے کر رہی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے فیکٹس کو دیکھیے۔ یہ ریسرچ کرتی ہے کہ دنیا میں ہیپینس کا انڈیکس کیا ہے، شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا ہو، تو آپ اس کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ہیپینس انڈیکس کے اعتبار سے کمپیئر کیا جائے پاکستان کو تو دنیا کے بہت سے ملکوں سے پاکستان بہت بہتر ہے۔ پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، لیکن فیکٹ تو یہی ہے، چونکہ 1 سال نہیں ہے، 2 سال نہیں ہے، 5 6 7 8 سال۔ اچھا، جب میں کہتا ہوں کہ بہت سے ملکوں سے بہتر نظر آئے گا تو میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ٹاپ رینکنگ میں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم سے بہت خراب لوگ بھی ہیں، ہم سے بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ پھر اس کے بعد آپ ریسرچ جس چیز کا نام ہے، ایک عام آدمی میں اور آپ میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ آپ اس میں ڈیپ ڈاؤن جائیں کہ انہوں نے کیسے کیلکولیٹ کیا ہے اسے، اور جو کچھ کیلکولیٹ کیا ہے اس کے اندر پھر یعنی یہ نتیجہ نکلا کیسے ہے۔
تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں انہوں نے 6 مختلف فیکٹرز لیے ہیں. ان 6 مختلف فیکٹرز میں سے جس چیز نے پاکستانیوں کو ایک اچھی رینکنگ دلوائی ہے، اور اچھی کہ آپ صرف ایک اس وقت یہ اندازہ کر لیجئے کہ جس کو ساؤتھ ایشیا کہا جاتا ہے، اس میں ہم نمبر 1 ہیں. ساؤتھ ایشیا میں آپ اور ایڈ کر لیں، اس میں ایران کو ملا لیں، اس میں حتیٰ کہ قریب میں چائنا کو ملا لیں، اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بھی کئی ملک شامل ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ پاکستان ان میں بھی نمبر 1 ہے، ان میں بھی آگے ہے. تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ 2 بڑی چیزیں ہیں، 3 کہہ لیجیے، 2 تو ہیں ہی ہیں جو ذرا فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اچھا پاکستان اتنا بہتر کیوں ہو جائے گا. ایک یہ کہ وہ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں پوری دنیا میں گیلپ کے ذریعے سے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی تکلیف اور پریشانی میں ہوں تو ڈو یو فیل کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، دوست، احباب، عزیز و اقارب، وہ آپ کی مدد کو آ جائیں گے؟ تو پاکستانی اس میں کافی ہائی رینک کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہمیں تو پورا اطمینان ہے، ہمیں پاس پڑوس سے مدد مل جائے گی. اور دوبارہ وہ ذرا شنگھائی کی بچی کو ذہن میں لیا. ہمارے یہاں بھی واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہم نے ڈسکس کیا، اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تو اس سوال کے جواب میں جو کچھ بھی تفصیلات آتی ہیں اس میں پاکستانیز بہتر رینک کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے چیریٹی سے متعلق کہ جو 1 مہینہ گزرا ہے، اس 1 مہینے میں آپ نے کوئی چیریٹی کی ہے؟ ظاہر ہے اس کی بھی جب رینکنگ کرتے ہیں تو اس رینکنگ میں پاکستانی بہتر نظر آتے ہیں. ایک اور بھی سوال دلچسپ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں آپ نے قہقہہ لگایا ہے؟ اچھا، تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ ہیں نا چیزیں، یہ دنیا نے بنائے ہیں ہیپینس کے انڈیکیٹرز، اور یونائٹڈ نیشنز نے بنائے ہیں، اور وہ 150 سے زیادہ ملکوں کا کرتے ہیں. تو ہم بہت سے انڈیکیٹرز کے بارے میں سوال اٹھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر یہ میڈیا میں نظر نہیں آیا، یہ تو آپ سب کی یعنی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے نا. اتنا زیادہ اس کی گردان ہوئی ہو، اتنی زیادہ اس کو کہا گیا ہو کہ اس کے نتیجے میں ہر پاکستانی کو معلوم ہو. اور دیکھیے ہوتا یہ کہ جب آپ کو آپ ہوپ فل ہوتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد بھی ہوپ پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد بھی فرسٹریشن پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یار تمہیں پتہ چلا کل وہاں بڑا خراب حادثہ ہوا ہے، تو سننے والا بجائے اس کے کہ کوئی اچھی سی بات مجھے بتائے، وہ کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اس کے بعد وہ کچھ ایسی بات بتا دے گا کہ جو اس سے زیادہ خراب ہوگی. یہ سارا ڈسکشن کوئی ½ این آور ہوگا، لیکن اس میں سے کوئی میسج آف ہوپ نہیں آئے گا. تو پاکستان میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. اب جب آپ ریسرچ کی جانب جا رہے ہیں آپ نے، تو سوچئے کہ یہ ایک ہیڈنگ بنا کے کوئی میسج آف ہوپ تلاش کرنا ہے جو میری ریسرچ سے سامنے آئے. اور یہ ریسرچ ہوگی تو ایک اسائنمنٹ کے طور پہ، تھیسس کے طور پہ، جس کے نتیجے میں مجھے ڈگری مل جائے گی، لیکن یہی پھر میرا کیریئر ہونے جا رہا ہے اس میدان میں. تو بہت بہت شکریہ جناب.